بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قائد اعظم کی خدمات کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کے قیام کے سلسلے میں قائد اعظم نے کیا خدمات سر انجام دیں، وہ بابائے قوم کیوں کہلاتے ہیں اور انہوں نے قوم کو ایک الگ وطن لے کر کیوں دیا۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور سیاست میں ان کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جبکہ آپ لندن میں تھے۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں ہی حاصل کی، اس کے بعد آپ 16 سال کی عمر میں لندن تشریف لے گئے اور جب آپ لندن میں تھے تو کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے اور وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ 1909 میں لندن میں ہی منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ وائسرائے ہند کی کونسل سے ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی۔ ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم کو منتخب کیا۔ قائد اعظم کا سلیکشن ہوا تھا مسلمانوں کی طرف سے، تو پھر انہوں نے منٹو مارلے اصلاحات میں شمولیت اختیار کی تھی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ کے کہنے پر دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیوں کے باعث 1920 میں آپ نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے اپنے سالانہ جلسے کرنے پر رضامند ہو گئے۔ مسلم لیگ اور کانگریس کا اکٹھا اجلاس ہوا تھا، سالانہ جلسہ دسمبر 1916 میں۔ تو مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سلوک کے آرزومند ہیں۔ میثاق لکھنؤ طے پایا، اس مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ پھر 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ منظور کیا۔ اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا۔ چنانچہ قائد اعظم چونکہ ایک وکیل تھے اور وہ قانون جانتے تھے تو انہوں نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت ضمانہ امن میں ایسے قانون کو منظور کر لیتی ہے وہ مہذب حکومت کہلانے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ تاہم مجھے امید ہے کہ وزیر ہند تاجدار برطانیہ کو مشورہ دیں گے کہ وہ اس کالے قانون کو مسترد کر دے۔ پھر 1929 میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جس کی بنا پر کہ 1935 کا انگلستان کا قانون بنایا گیا تھا۔ 3 گول میز کانفرنسیں 1930 سے 1932 تک لندن میں ہوئیں اور آپ نے ان دونوں میں شرکت کی اور لیکن یہ کانفرنسیں ناکام ہوئیں۔ 3 کانفرنسیں ہوئی تھیں لیکن 2 میں آپ نے شرکت کی اور لیکن وہ ناکام ہو گئی تھی۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کیا، تاہم اس کے صوبائی حصے کو قائد اعظم کی تحریک میں منظور کر لیا گیا۔ 1936 سے 37 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا۔ پھر 1934 میں محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دوسرے جو سرکردہ مسلم لیگی رہنما تھے وہ انگلستان سے واپس آ گئے۔ مسلم لیگ کی صدارت قائد اعظم کو دے دی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ مسلمان اور ہندو کے اتحاد کا سفیر قائد اعظم کو کہا جاتا تھا، لیکن جب آپ
پر کانگریس کی ذہنیت آشکار ہو گئی تو آپ نے صرف مسلمانوں کو ہی ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بلبوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس جلسے کی صدارت قائد اعظم نے کی تھی۔ مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان میں انتخابات آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی۔ پھر ایک کابینہ مشن کی تجاویز پیش کی گئیں جس کے تحت انگریز حکومت کا یہ خیال تھا کہ وہ حکومت کانگریس کو دیں گے، تو آپ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا اور 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے اس نئی اسلامی اور خود مختار ریاست کے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ قائد اعظم ہی پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تھے۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصہ کے بعد قائد اعظم کی صحت خراب ہو گئی اور اس کے باوجود وہ چونکہ پاکستان کے لیے اور پاکستان قوم کے مستقبل کے لیے فکر مند تھے، وہ خرابی صحت کے باوجود کام کرتے رہے۔ جولائی 1948 میں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، لہٰذا وہ 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں وکالت شروع کی، اس کو ایز اے پروفیشن لیا، پھر ان کو مجسٹریٹ بننے کی آفر دی گئی، اسے انہوں نے قبول نہ کیا۔ کانگریس میں شامل رہے، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے رہے، لیکن جب کانگریس کی ذہنیت ان پہ آشکار ہو گئی تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کا فیصلہ کیا، مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطے کا مطالبہ کیا اور یہ کہ اپنی انتھک محنت سے مسلمانوں کو ایک الگ وطن لے کر دیا۔ اب ہم سب مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ جو وطن ہمیں اتنی تقدس کے بعد قائد اعظم نے حاصل کر کے دیا، ہم اس کی حفاظت کریں اور آنے والے وقت میں اس کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔